دہن بمشت غلا غنوز نام تو گفتن کمال بیت بیست نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطار نی کشم ناقائے بے زمان مرا لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں۔ اب مل کے میرے ساتھ یہ نعرے کا آپ کو پتہ ہے کیسے بولنا ہے، کتنے سالوں سے یہ نعرہ آپ کی سماعتوں میں آ رہا ہے، پھر سے پڑھیے میرے ساتھ۔ اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین بعد از رسول ہاشمی، مل کے بولیے بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی، کیونکہ اصلاً یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے۔ گرامی قدر حاضرین و سامعین، آج عظیم الشان سالانہ پائیدار ختم نبوت کانفرنس انعقاد پذیر ہے، جو بسلسلہ سال ثواب محترم جناب اللہ بار صاحب مرحوم مغفور جناب ڈاکٹر لیاقت ڈار کے والد گرامی ان کے سال ثواب کے لیے بھی ہے، اور پیغام ختم نبوت کا ہے، ثواب ان کے والد محترم کو ہے۔ اور اس پروگرام میں عظیم شہزادے حضور علیہ السلام کی آل اولاد خون تشریف فرما ہے۔ میری مراد عزت مآب واجب التقریم حضرت پیر سید شمس الحسن گیلانی شاہ صاحب زیدہ مجدور اور حضرت علامہ واجب التقریم جناب پیر سید بلاول سلطان بلاول صاحب شاہ صاحب جلوہ کریں، اور جناب صاحبزادہ وجیہ الحسن شاہ صاحب ہمدانی صاحب وہ بھی تشریف فرما، اور قابل قدر بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اس گاؤں اور گرد و نواح سے آئندہ آنے والے جملہ احباب، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس پہ سلسلہ وار ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ پچھلے بار ڈیرہ پٹیا میں عظیم الشان پروگرام میں دوبارہ سے سبق کو شروع کیا جو پہلے 2-3 سال سے منقطع تھا، اور اس کا اگلا حصہ یہاں عرض کروں گا۔ پھر جب اسی علاقے میں ایک ہمارا پلان بنا ہے جناب ڈاکٹر لیاقت ڈار صاحب اور جملہ دوستوں کے ساتھ کہ ہم نے کم از کم سال میں ماہ نہیں تو 2 ماہ بعد ضرور اس علاقے میں آذان ختم نبوت دینی ہے، اور انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ وہ سبب بنتا رہے گا۔ بنیادی سبق بچوں کے لیے ہے، اور یہ از حد ضروری ہے یاد کرنا کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ جس طرح توحید اہم عقیدہ ہے، اسی طرح ختم نبوت اہم عقیدہ ہے۔ ختم نبوت میں شک کرنے والا بندہ ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان رہ سکتا ہے۔ جس نے شک کیا، انکار تو بڑی دور کی بات ہے، جس نے شک کیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی اس منصب ختم نبوت کے لیے 210 مرتبہ ارشاد فرمایا، مختلف انداز میں، مختلف پہلوؤں میں، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میری شریعت آخری، میری مسجد آخری، مختلف انداز میں۔ اور اللہ کریم نے 100 بار قرآن پاک میں عقیدہ ختم نبوت مختلف انداز میں بیان کیا۔ کہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی صورت میں، کہیں انا اعطیناک الکوثر کی صورت میں، کہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی صورت میں، کہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اس کی صورت میں، کہ تمام انسانوں کے لیے میرا نبی رسول بن کر آیا ہے۔ پہلے نبی چھوٹے چھوٹے علاقوں اور گروہوں کے لیے نبی اور رسول ہوتے تھے، اور وہ اپنا دور گزارتے تو کوئی اور نبی آ جاتا،
اور وہ جس باؤنڈری کے لیے نبی ہوتے نا، اس سے پار والے کو وہ کوئی فیض نہیں دے سکتے تھے، نہ وہ اپنا کلمہ پڑھا سکتے تھے، کلمہ پڑھا سکتے تھے۔ یہ بات کلیئر ہے، باؤنڈری جس کی دیر طے ہوگی۔ یہاں تک کہ اولو العزم رسول بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، جد الانبیاء، ان کی باؤنڈری تھی۔ وہ باؤنڈری کے باہر والے بندے کو نہ دعوت دینا ان کی ذمہ داری تھی، نہ باہر والا بندہ کوئی آ جاتا باہر دوسری قوم کا تو اس کو نہ کلمہ پڑھا سکتے تھے، فیض بھی نہیں دے سکتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ باؤنڈری تھی ہر نبی اور رسول کی، اور باؤنڈری کے ساتھ زمانہ تھا۔ وہ زمانے میں وہ قید تھے، زمانہ گزرتا، کچھ تو پردہ برزخ میں چلے گئے اور کچھ آسمان پر، جو جنت میں اور آسمان پر، چوتھے آسمان پر اٹھائے گئے۔ تو یہ حالتیں تھی، لیکن باؤنڈری اور زمانہ مختصر تھا۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے نا، جن کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی آل جلوہ گر ہے، جن کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے، جن کا خون بیٹھا ہوا ہے، ارے ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، اللہ نے جب انہیں بھیجا تو نہ کوئی زمانہ رکھا، نہ کوئی باؤنڈری رکھی، نہ کوئی چین رکھی، نہ کوئی سمت رکھی۔ فرمایا محبوب اب اعلان کہہ دو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر آ گیا۔ اب انسانوں سے بات آگے بڑھی، انسانوں سے بات آگے بڑھی، صرف انسانوں کو نہیں کہا بلکہ اس سے بھی درجہ آگے بڑھ گیا۔ اللہ نے پہلے فرمایا محبوب اب بتاؤ، یہ تو دائرہ انسانیت کا بنا ہوا تھا نا، باؤنڈری بنی ہوئی تھی، قومیں بنی ہوئی تھی۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ بنی اسرائیل قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اوپر حضرت سلیمان، یحییٰ، زکریا، ہود، داؤد اور اسحاق و یعقوب و ابراہیم اور ادریس و شیس و نوح اور آدم تک، تمام جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ان کو دیکھ لیں وہ کلام کیا کرتے ہیں۔ جس نبی نے بھی اپنی امت سے کلام کیا یا اللہ نے نبی کو اپنی امت سے کلام کرنے کو کہا تو لفظ پتہ کیا ہے؟ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں۔ اب وقت نہیں کہ میں ہر آیت کو پڑھوں، میں حافظ بھی نہیں ہوں، لیکن میں اپنے مطالعہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں، ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ آپ ہر وہ آیت اٹھائیں جس میں رب نے نبیوں سے کلام کیا اور نبیوں سے کہا، رسولوں سے کہ اپنی امتوں سے کلام کرو، تو اس میں لفظ ہے یا نبی قوم ہی، اپنی قوم سے کہو۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ، ہر نبی کو فرمایا اے نبی اپنی قوم سے یہ بات کہو، اپنی قوم سے یہ حکم جاری کرو۔ تو لفظ قوم آیا ہے، قوم، جس قوم کی طرف نبی آتے رہے اس قوم کو حکم ملتا، لیکن جب حضور کی بات آئی تو قوم قبیلے کی بات نہیں کی، عرب عجم حجاز کی بات نہیں کی۔ فرمایا یا قل یا ایھا النبی انا ارسلنا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ یہاں لفظ انسان آیا ہے، اے محبوب اب انسانوں سے کہہ دو میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ انسانوں کی طرف تو حضور ہے، انسانوں کے لیے تو حضور ہے۔ اب جو حضور کو نبی نہیں مانتا گویا وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہے۔ اب بیت اللہ سے پہلے بھی مرکز عبادت تھے، اب بھی بنے ہوئے لوگوں کے، چرچ ہے، گرجا ہے، قدس ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ اسلام کے نقطہ نظر سے بات کریں تو بات بڑی وسیع ہو جائے گی، میں شارٹ کروں گا۔ بیت اللہ کا جب لفظ آیا نا، اس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے تعالیٰ فرمایا یہ للناس ہے، یہ للعرب نہیں کہا، للحاشم نہیں کہا، للقریش نہیں کہا، للعدی نہیں کہا، للتمیم نہیں کہا۔ اٹھائے قرآن، کسی قبیلے اور قوم کا لفظ نہیں ہے، اہل حجاز کے لیے ہے یہ بیت اللہ نہیں، للناس، کہ یہ انسانوں کے لیے ہے۔ اب جو انسان ہے نا اس کی ہدایت کا مرکز کعبہ ہوگا۔ اب جو کعبہ نہیں مانتا اس کا مطلب ہے وہ خود کو دائرہ انسانیت سے باہر رکھ رہا ہے۔ اور قرآن سے پوچھو، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، آسمانی صحائف آئے، جتنے بھی آئے ان سب کا مطالعہ کرے، سب کا مطالعہ، تو لفظ قومیں آتی ہیں، قبیلے آتے ہیں، قومیں، قبیلے آتے ہیں۔ لیکن جب قرآن پڑھے نا تو قرآن پتہ کیا فرماتا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ یہ اہل عجم کے لیے ہدایت ہے یا اہل عرب کے لیے ہدایت ہے یا بنو ہاشم کے لیے ہدایت ہے، بنو قریش کے لیے ہدایت ہے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے ہدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جب قرآن کی بات آئی تب بھی مخاطب انسان ہے، جب بیت اللہ کی بات آئی تب بھی مخاطب انسان ہے، جب آمینہ کے لال کی باری آئی
تو تب بھی مخاطب انسان ہے، اور یہاں اس سے بڑھ کر انسان کا پھر کہاں رہتا ہے؟ زمین پہ۔ یہ زمین پہ انسان رہتا ہے نا، یہاں سے بات آگے بڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا صرف انسان کے لیے نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ انسانوں سے بات بڑھ گئی ہے۔ میں نے اللہ فرماتا ہے میں نے تمام جہانوں کے لیے یہ رحمت بنا کر بھیجی ہے، نبوت بنا کر بھیجی ہے۔ جس پتے ذرے کے لیے اللہ رب ہے نا، ہر اسی پتے ذرے اور قطرے کے لیے مصطفیٰ نبی اور رحمت بن کر آئے۔ اور اس آیت کی وضاحت کچھ یوں کر لیں۔ حضور علیہ السلام، مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَرُسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً۔ حدیث سنی ہے، پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ اگرچہ میں بعض ترنم شور اور لے نہیں ہے، طالب علم ہوں، سادہ انداز میں بات کرنی ہے۔ یہ سادات کی دعائیں ہیں، یہ مشن نصیب ہوا ہے، توجہ کرنا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، حضور خود فرماتے ہیں میں ہر مخلوق کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ وہ جو قسم کی مخلوق ہے، جو خلق ہوئی ہے نا، اللہ کے علاوہ اور اللہ کی صفات کے علاوہ ہر چیز خلق ہے۔ اللہ، قرآن اور اللہ کی صفات کے علاوہ ہر چیز خلق ہے، اور جو خلق ہوئی ہے نا، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے نبی ہوں۔ کتنی بڑی شان ہے یار ہمارے نبی کی۔ جو چیز زمانے میں خلق ہوئی ہے وہ تحت الثری میں ہے یا فوق السما میں ہے، وہ عالمین کے کسی کونے خدرے گوشے میں ہے، اس کے لیے رب اس کے لیے رب رزق دینے والا ہے، تو مصطفیٰ اس کے لیے نبی اور رحمت بن کر آئے۔ بات بڑی سادہ سی ہے کہ جب حضور رحمت للعالمین بن کر آئے اور ان سے پہلے نبی دائرہ نبوت محدود لے کر آئے، اور اس کی میں ایک مثال دوں، قرآن سے میں نے آیت پڑھی یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل والوں میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں انسانوں میں تمہارے لیے آیا ہوں، انہوں نے بنی اسرائیل قوم کا دائرہ بنایا تھا۔ اب ایک واقعہ انجیل برناباس میں ہے، میں غور کرتا ہوں، مزہ آ جائے گا، جس کو پنجابی کہتے ہیں چس آ جائے گا۔ انجیل برناباس کا واقعہ سے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہرت اتنی معروف ہوئی کہ نابینوں کو بینا کرتے، مادرزاد نابینوں کو بینا کرتے، مردوں کو زندہ کرتے، کوڑوں کو شفا دیتے۔ ایک کوڑ کی مرض والی عورت دوسرے قوم کی سنتی جناب عیسیٰ کے پاس ہے، اور اگر سوال کرنے لگی اپنی زبان میں، جو اس کی زبان تھی۔ اب آپ بتائیں، آپ لوگ بیٹے پنجابی، یہاں کو سندھی بندہ آ جائے، سندھی لباس، انداز، آواز، زبان یہاں کر بولے، ہمیں اس کے لباس سے پہلے پتہ چل جائے گا نا، پھر اس کے نقش و نیم سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پنجابی نہیں ہے، یہ سندھی ہے، اور جب پھر وہ بولے گا سندھی تو ہمیں پک ہو جائے گا نا، مجھے پہچان ہو جائے گی، آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ بندہ پنجابی نہیں ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، کشمیری ہے، انڈین ہے، بنگلہ دیشی ہے، افغانی ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا نا یہ قومیں قبائل۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عورت آئی تو وہ جب اپنی زبان میں بولی نا کہ آپ سنا ہے آپ کوڑوں کو ہاتھ پھیرتے ہیں تو شفا یاب ہو جاتے ہیں، تو مجھے بھی تو یہ مرض ہے، مجھے بھی تو ہاتھ پھیرے دعا دے، تو آپ بولتے ہیں اس کی آواز سن کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے مائی تو ہماری قوم کی نہیں ہے، تو بنی اسرائیل کی نہیں ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا میں بنی اسرائیل کی واقعی نہیں ہوں، میں دوسرے علاقے سے آئی ہوں، دوسری قوم سے ہوں۔ تو آپ کا چرچا سنا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا پیارا لاڈلا نبی ہے، وہ جو کہتا ہو جاتا ہے، وہ بیماروں کو ہاتھ لگائے تو کوڑے سے جاب ہو جاتے ہیں، نابینوں کو ہاتھ لگائے تو بینا ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے بھی یہ آس امید تھی، میں آ گئی ہوں، اب میرے لیے بھی دعا کر دے۔ سننا ذرا انجیل برناباس کے لفظ ہیں، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اے قوم میں تو صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آیا ہوں، یعنی میں تمہیں کوئی فیض نہیں دے سکتا، جا یہ فیض جو مجھے ملا ہے نا میں نے اپنی بنی اسرائیل قوم کے لیے ہے، یہ مجھے اتنی اجازت ہے، اس کے بعد میں نہیں دے سکتا، نہیں دیا۔ میں نے ایک پادری کو مخاطب کر کے آج بھی کہتا ہوں آؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول ہے، اور ان کا فیض کا دائرہ کار بھی محدود ہے، لیکن آؤ میرے نبی کی شان دیکھو، عرب کی دھرتی پہ بیٹھا ہے، کوئی عجم سے
بلال آتا ہے، فارس سے سلیمان آتا ہے، ارے روم سے صہیب آتا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کوئی انڈیا سے رتن لال ہندی کہتا ہے، حضور یہ نہیں فرماتے انڈیا ہندوستان میرے دائرے میں نہیں ہے، عجب روم میرے دائرے میں نہیں ہے، سلیمان فارسی فارس میرے دائرے میں نہیں ہے، نہیں فرمایا فارس سے سلیمان آ گیا، روم سے صہیب آ گیا، ہندوستان سے رتن آ گیا، ارے سندھ سے مسلمان صدیق آ گئے، فرمایا آ جاؤ اللہ نے مجھے تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ حضور کی بارگاہ میں بلال حبش سے آنے والا بھی فیض پا رہا ہے، روم سے آنے والا صہیب بھی فیض پا رہا ہے، فارس سے آنے والا سلیمان بھی فیض پا رہا ہے، اور یہ انڈیا سے گیا ہوا رتن بابا بھی اسلام کا فیض پا رہا ہے، اور ہندوستان سے وہ صحابہ بھی گئے، یہ سندھ سے سندھ کراچی سندھ سے صحابہ اکرام گئے جنہوں نے حضور کے دامن میں دامن پھیلایا، حضور نے کرم فرمایا، اسلام کی دولت سے بھی نوازا، مقام صحابیت سے بھی سرفراز کر دیا۔ یہی بات یاد رکھنا، یہ بات لوگ کہتے ہیں اسلام پاکستان میں بر صغیر میں ہندوستان میں بر صغیر میں کب آیا، کوئی کب کا نام لیتا ہے، کوئی کب کا نام لیتا ہے، نہیں حدیث کا مطالعہ کریں تو حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی پاک میں ہی بر صغیر میں اسلام آ چکا تھا، اور یہاں سے اسلام قبول کرنے والے چند سندھی صحابہ حضور کی بارگاہ میں جا چکے تھے، اور حضور علیہ السلام ایسے مسجد نبی میں جلوہ گر تھے کہ وہ جب سندھی قافلہ آیا نا تو حضور حدیث کے لفظ حضور پکارتے ہوئے بول اٹھے فرمایا سندھی لوگ آ گئے، یعنی عربی ترجمہ یہ ہے کہ سندھی لوگ آ اس قبیلے کا نام دیا، اس علاقے کا نام لے کے حضور نے ان کو خوش آمدید کہا۔ تو اسلام تو بر صغیر میں تب کا پھیل چکا ہے جب حضور علیہ السلام کے صحابہ ادھر آئے اور پھر یہاں سے مسلم گئے اور حضور کی زیارت کی، وہ صحابہ بن کر واپس آئے۔ اسلام تو بر صغیر میں بہت ہے، اب حضور کو جامع نبی بنا کر بھیجا، کامل اکمل نبی بنا کر بھیجا، حضور کے بعد اب کسی نبی کی گنجائش باقی، بولو کسی نبی کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ حضور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے حضور کو خاتم بنا کے بھیجا ہے، خاتم بھی بنا کے بھیجا ہے۔ اس کو خاتم کو تے کی زیر سے پڑھے تو تب بھی معنی وہی ہے، خاتم کو تے کی زبر کے ساتھ پڑھے تو تب بھی معنی وہی ہے۔ حضور اللہ کے آخری ہیں، حضور کی ذات پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ 100 قرآن کی آیتیں، 210 حدیثیں، امت کا اجماع، قطع جنگ یمامہ، لاشیں صحابہ کی بتا رہی ہیں، 1250 لاشیں جمامہ میں بتا رہی ہیں، اور 27,000 مسلمہ قذاب کے وہ سپاہیوں کی لاشیں بتا رہی ہیں۔ صحابہ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ عقیدہ ختم نبوت کوئی معمولی فروئی مسئلہ نہیں ہے، اس عقیدے کے لیے ہم جان لے بھی سکتے ہیں، جان دے بھی سکتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ ختم نبوت کسی باعث کا محتاج نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹ، کوئی اس میں شک اور شبہ تصور ہی نہیں ہے، یہ کلیئر کٹ عقیدہ ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے، سورج سے زیادہ۔ اس وقت آپ کوئی بندہ قسم اٹھا کے کہے نا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اس سے بڑا سچ کیا ہے؟ ظاہر ہے ہم مسجد میں کوئی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے نا، قسم اٹھانے میں اس کو کوئی ہچکچاہٹ تو نہیں ہوگی نا، میں قسم اٹھاتا ہوں اس سے بڑا سچ ہے حضور آخری نبی ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے نا، یہ سچ ہے نا، اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا اب اس پہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عقیدہ ختم نبوت پہ آج کا سبق تازہ کر لیا ہم نے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ میں دوسرا پہلو عرض کر کے اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں
کسی نئے نبی کے آنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ سچے نبی ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، یہ مسئلہ سمجھنے والا تھا بس۔ وہ نبی بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، لیکن زمین پر بھی آئیں گے۔ اعتراض کرنے والا طبقہ اعتراض کرتا ہے کہ جناب ایک طرف تم کہتے ہو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، دوسری طرف کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو جب آئیں گے تو پھر ختم نبوت کا کیا بنے گا؟ اس پہ تو اعتراض آ جائے گا۔ ایک طرف کہتے ہو کوئی نبی نہیں حضور علیہ السلام کے بعد، اور دوسری طرف کہتے ہو عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اور ہمارا اسلام کا اہل اسلام کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو پھر یہ ختم نبوت پہ حرف نہیں آئے گا؟ سادہ لوگ مسلمانوں کو مرزئی مربی جان کے لوکا جھوکی کر کے ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ بس آج کی نشست میں اس سوال کا جواب ہے۔ بات کہیں اور جانا چاہ رہی تھی، چلی کہیں اور گئی ہے، چلیں جو بھی آ گیا ذہن و زبان پہ وہی کلام کرتے ہیں۔ اس کا جواب بڑا کمال کا ہے، 3-4 انداز میں عرض کروں گا، ذہن یاد رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم نبوت کی تعریف میں یہ جملہ لفظ سے یاد رکھنا ہے، پھر کبھی اعتراض کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ کوئی دنیا کا مربی اعتراض کر سکتے ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد پہلا جملہ میں اکثر تعریف یاد کرواتا رہتا ہوں، چلے پھر ریمائنڈ تینوں جملے بول دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے آخری نبی، حضور اللہ کے آخری، پھر بولیے حضور اللہ کے آخری، پھر بولیے حضور اللہ کے آخری۔ ہاں اب تک جو نہیں بولا نا وہ بھی بولے گا، آپ فرنٹ والے جو نہیں بولیں گے تو پھر کب مزہ نہیں آئے گا۔ حضور اللہ کے، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی، شاید جی نے میرے کان میں کہہ دیا، آپ نہیں بولے حضور کے بعد کوئی نبی، ماشاءاللہ حضور کے بعد کوئی نبی۔ اب جب یہ تعریف کرتے ہیں کہ نا حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور تیسرا جملہ ہے حضور کے بعد جو دعویٰ کرے میں نبی رسول ہوں کسی بھی معنی میں، چاہے ذلی، چاہے بروزی، چاہے تشریف، چاہے غیر تشریف، کسی بھی معنی میں، وہ شخص اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، کذاب ہے، جہنمی ہے۔ جو دعویٰ کسی بھی صورت میں کرے وہ کون ہے؟ کافر ہے، جہنمی ہے۔ تو یاد کر لے، کافر ہے، جہنمی۔ اب جب یہ تعریف کرتے حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا ختم نبوت کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا نہیں ہونا، آسمان سے آنا ہے۔ جب ہم تعریف یہ کریں گے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا، تو بات ختم ہوگی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانا ختم نبوت کے عقیدے کے مخالف نہیں ہے، وہ تشریف لائیں گے، اور ہمارا تعریف یہ ہے کہ جو پیدا ہو، اور دوسری بات وہ جو دعویٰ کرے کہ میں نبی رسول ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود دعویٰ نہیں کریں گے، دعویٰ اب میں حدیث پڑھوں ذرا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کی خبریں جہاں دی ہیں نا، وہاں یہ بھی خبر عنایت فرمائی، فرمایا کہ قرب قیامت، واللہ کا لفظ سے شروع ہوتی ہے حدیث، مجھے قسم اس رب ذوالجلال کی نفسی بیدی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم میں عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوگا۔ نازل کا لفظ ہے وہاں پہ حدیث کے، تم میں عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل۔ اب میں دو روایتوں کو کٹھا ملا کے نا مفہوم دے رہا ہوں، دونوں حدیثیں دمشق کی جامع مسجد ہوگی، دمشق کی جامع مسجد ہوگی، امام مہدی حضور کی آل اور اطرت سے، حضور کی آل اور اطرت سے حسنی ہوں گے، حسنی ہوں گے، اور یہ میں بات بڑی اشارے میں کر رہا ہوں، حسنی ہوں گے، مسلم کی حدیث ہے، حسینی نہیں ہوں گے، حسینی نہیں ہوں گے، حسنی ہوں گے، ان کی علامات میں حدیث پاک میں ہے، وہ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، اور 12ویں خلیفہ ہوں گے، 12ویں امام ہوں گے۔ یہ سوال ہے، کبھی پوچھو کہ تو بتاؤں گا، ابھی نہیں ہے، کہ پہلے جن کو 11 مان رہے ہو وہ تو حسینی ہیں، یہ حسنی ہوگا۔
آج امت میں بڑا بگاڑ ہے، میں ادھر جاؤں گا تو سمجھ نہیں آئے گی، اس کے لیے جب تک کہ پوری نشست نہ برقرار کر لی جائے، لیکن اتنا ضرور پتھر پہن چکا ہوں کہ وہ 12واں امام جو آئے گا امام مہدی وہ حسنی ہوگا، اور ایک اور پتھر پھینک کے مہینہ ہے تو آگے گزر جاؤں گا، بات ختم موت کی کرنی ہے۔ پہلا امام جو ہے نا، پہلا امام سنت کا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے 2 باتیں کر دی ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں تک برداشت ہوگی، کہاں تک رہے گی، کہاں تک نہیں رہے گی۔ سادات کی موجودگی میں سادات کے قدموں کو ہاتھ لگا کے کہہ دی ہے۔ کبھی ذوق پیدا ہو جائے نا تحقیق کا تو علماء ربانیین کے پاس جا کر 12 اماموں کا تصور پوچھ لینا۔ سیدوں کے قدموں کو ہاتھ لگا کے یہ بات کہنا ہوں، امت کا پہلا امام ابو بکر صدیق، جس کو مصلی پہ خود حضور نے کھڑا کیا ہے اور مولا علی کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ مولا علی کا بھی امام ابو بکر صدیق ہے، اور 12واں امام حسنی ہے اور امام مہدی ہے، جن کا نام محمد ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، ماں کا نام آمنہ ہے، جو فاطمی نسل سے ہے۔ حضور فرماتے میرے حسن کا بیٹا ہوگا۔ کر دیا سمجھ لیں کہ آپ کے لیے بات تھی نہیں، جن کے لیے کرنی تھی کر دی، آپ میں سے جن کو سمجھ آئی یہ بات کو انڈرسٹینڈ کریں۔ 12واں امام محمد مہدی ہوں گے اور وہ حسنی ہوں گے، حسنی امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، اور ان کا نام حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے حدیثیں ہیں، درجنوں حدیثیں، اس کورس میں کوئی 27 حدیثیں نقل ہیں امام مہدی کے متعلق، 27 حدیثیں صحیح سند والی، جن کے مفہوم اور تراجم درج ہیں اس میں، کہ امام مہدی کے بارے میں حضور نے علامات بیان کی۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد ہوگا، اور دوسرا نام کہ وہ اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ عبداللہ ہوگا، تیسری نشانی کہ اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر آمنہ ہوگا، چوتھی نشانی کہ وہ ولد فاطمہ یعنی سیدہ فاطمہ کی اولاد سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہوگا، ٹھیک ہے، اور 4 نشانیاں ہو گئی۔ اب 5ویں آگے نشانیاں بڑھتی گئی، آگے وہ ہے کہ وہ طواف بیت اللہ کریں گے تو رکن یمانی پر ان کے چہرے سے پیشانی سے نور نکلے گا، ابدال شام کے 313 ابدال وہاں طواف عمرہ کر رہے ہوں گے، وہ پہچان کر کہیں گے یہ امام مہدی ہے، وہ بیعت کریں گے، اور امام مہدی کی نشانیوں میں یہ بھی ہے وہ خود دعوے نہیں کرتے پھریں گے گلی محلے میں جا کے میں مہدی ہوں مجھے مان لو، نہیں، 313 پہچان کر بیعت کریں گے، وہ اعلان کریں گے وہ لوگوں جس محمد مہدی کی آمد کا انتظار تھا وہ آ چکا ہے، انہیں خود اعلان کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ اور گل ہے بھی جو کوئی ادھر ہوئے نا وہ سوتا بولتے نہیں میرے کو ادھر لے لو، شاہ ولی اللہ بات کرے وہ ادھر کو بیچ رہا تھا نا، ادھر اتار ادھر بیچ تو آوازیں لگا رہا تھا مجھے ادھر لے لو ادھر لے لو ادھر لے لو، ایک دانش مند بندہ بیٹھا تھا کہتا ہے عجیب بے وقوف ہے، ادھر پاس ہے پھر آوازیں لگا رہے ہیں، اور جن کے پاس کچھ ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں کہتے ساڑھی بحث کر لو، کچھ باتیں ہیں کہیں لوگ آ نہ جائیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ ایجنٹ رکھتے ہیں، میں سمجھ طرح سے بتا رہا ہوں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہی چینجے وہی رولے وہی چکر وہی ڈھول ڈمن، اور جن کے پاس ہوتا ہے وہ چھپا کے بیٹھتے ہیں، اور وہ جو آتا ہے پھر خالی نہیں بھیجتے۔ بے شک بے شک نسلی سید تو شکلوں سے پہچانے جاتے ہیں، تو رلگڈیا کو بڑی محنت کرنی پڑتی، وہ بڑا ماحول پیٹرن سٹائل بنانا پڑتا ہے رلگڈوں کے لیے، تو سچے ہوتے ہیں نا وہ سچے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو امام مہدی کی نشانیوں میں یہ ایک نشانی ہے، یہ جملہ مترضہ آگے محبت سے تو نمبر 1 اور نمبر 2 کی پہچان ہر جگہ رکھنی چاہیے، جب تک جس بندے کو یہ پہچان نہیں ہوگی کہ میں نمبر 1 نو پڑھیا یا نمبر 2 نو، اسی لیے تو میرے دادا مرشد حضور بدر حضور مخدومی اہل سنت سیدی معصوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چک سادہ شریف والے حسنی حسینی سید آپ فرماتے ہیں بد مذہباں دی صحبت اندر مذہب بٹاندے ڈٹھے یار چوراں دے نال چوراں دے ماراں کھاندے ڈٹھے، لیکن ایک دن چور دا یار بھی تھانے نتر کھا ہی لیندے کیونکہ وہ یا 109 چاہ جاندہ ہے
بنا دینا نہیں جا جاتا جی مشورے دینا ایک دن آ جاتا ضرور شاہ جی تے جڑا سجدہ دے لڑ لگیا ہوئے نا ایک دن رب چڑھے گا ولی اور سید کی بارگاہ میں رہنے والے میں ایک دن نور آ ہی جاتا ہے چہرے پہ داڑھی بھی آ جاتی ہے عمل بھی بن جاتا ہے وہ کیوں میرے بابا جی سیدی مخدوم صاحب مسعود شاہ صاحب رواتے ہیں جس ڈبے دا کنڈا یارو ناڑ انجن جوڑ جاوے جس کنڈے دا جس ڈبے دا کنڈا یارو ناڑ انجن جوڑ جاوے پریا باہمیں جو کچھ ہوئے توڑ انجن لے جاوے یہ سچوں کے ساتھ جب جڑ جائے نا سچوں کے ساتھ جب جڑ جائے تو پھر کمال ہو جاتی ہے پھر بندہ ایک نہ ایک دن بن جاتا ہے برے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان لوہارا کپڑے پاویں کونچ کونچ پئیے تے چنکاں پہن ہزارا تے چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتارا تے سودا پاویں لئیے نہ لئیے بھلے اون اچھی صحبت جو ہے نا بادشاہ کی میز پہ نا نانا بادشاہ کی میز والا ہاں وہ بھی نسبت کی بات ہے گلدستہ رکھا گیا پرانے دور میں گلدستہ نیچے گھاس لے کے نا اس کو باٹ دے کے باٹ دنوں پنجابی چند دے کے تو رسی بنا کے نا تو انہوں تنہوں بڑے نے سی لمبے لمبے پھلان دی شاخا او دی تھلے ڈنڈی نو تو وہ گلاس وچ رکھیا گیا او دے چلے گلدان وچ تو وہ ٹیبل تے ٹیبل میز دی بول کے آتی ہے شہزادی کلام کرتے ہیں شہزادی کی ہے ٹیبل بول کے نہیں گھا تیری کی اوقات تو جانوراں دے پیراں تھلے ہونا لی تو بادشاہ دی میز تے انہیں آکھے نہیں چپ کر میں تینوں پتہ نہیں میں پھلاں دے پیراں وچ رہنی ہوں پھلاں دے پیراں وچ رہن والی گھا بھی کدی کدی ٹیبل تے آ جاتی ہے نا بادشاہ دے تے نسبت دی بات ہے نا اور شہزادی کہنے نا جدوں میں نہا رہا امام دے وچ تے میرے ہاتھ وچ مٹی سی مٹی میں جسم دے ملن لگا تے پھر گلاب دی خوشبو آئی تے میں مٹی نو پوچھیا مٹی تو مٹی ہے خاک ہے تیرے اندر خوشبو کا دی انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا میں گلاباں دے قدموں وچ رہندی تو چنگی شاہ دے چنگیاں دے قدموں وچ رہن نال رنگ چڑھ جاندا ہے تے بھڑیاں دے کول جان نال بھی رنگ چڑھ جاندا ہے تے سیداں دے کول رو تے ایک نہ ایک دن منہ تے داڑھی بھی آ جائے گی نماز روزہ بھی سیدھا ہو جائے گا تے جے مرضیاں کول پوے گا سمجھ آ گئی گل دی کی رہے گا بلے سب روڑ جائے گا المرء ما احب الیہ میں یہ ساری کہایتوں حقائقوں پر حدیث دلیل لا رہا ہوں حضور نے فرمایا المرء ما احب الیہ جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا اور جڑے سیدہ نال پیار کر دیو اولاد نبی نال آل نبی نال پیار کر دیو علماء حق نال پیار کر دیو ولیاں نال پیار کر دیو قیامت والے دن انہاں دے نال اٹھو گے تے جڑا مرضیاں نال پیار کرتا ہے قیامت والے دھاڑے انہاں نال اٹھے گا لو مبارک فیصلہ 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ بس جنوں جو منظور ہے قیامت دے دھاڑے سیدہ دے نال اٹھنا جائے یا مرضیاں نال اٹھنا کھلار کے میں دسو ہاں کنا نہ اٹھنا جائے ولیاں نال اٹھنا چاہتے ہو نا آل نبی نال اٹھنا چاہتے ہو تے پھر آل نبی دی ٹولے وچ آ مرضیاں دا ٹولا چھڈ مرضیاں دا ٹولا مرضیاں نال یاری مرضیاں نال جیون مرن چھڈ پھر انہاں نال تعلق چھڈ تے تعلق اکو تھا رکھ دوواں گھراں دا پرانا بھکھا رہندا ہی او کی اونے کیا سی پنجابی دا شعر جندے نہیں کی لچھڑ تیرے جندے نہیں کی لچھڑ تیرے پھنیر نال یارانے بھی نے جوگی وال بھی پھیرے نے جندے نہیں کی لچھڑ تیرے پھنیر نال یارانے بھی نے جوگی وال بھی پھیرے نے جندے نہیں کی ساکھ سہیڑے ایک بکل دے وچ رانجڑ مائی دوجی دے وچ کھیڑے یاری ایک نہ رکھ یا علماء حق اور آل نبی نہ رکھ یا مرضی نہ رکھ مرضی نال بھی رکھتی یاری تے مسیتیاں کے بھی اللہ اکبر گل بنتی ہے وہ ذرا جنوں سمجھ لے کے بولے گل بنتی ہے بتر اتنے لکھے ہونے نے جا کے نہیں گھر تھوڑیاں دعاواں ہونیاں نا اودے وچ بتر دے وچ لفظ پڑھ دیو تسی بتراں دے وچ نا ایک لفظ پڑھ دیو ونخلا ونترک من یفجرک جڑے پڑھ دے انہاں نوں آگے سمجھ لو کی پڑھ دے جن شاہی میرا کن کدی نہیں بڑی انہوں نے اس گل دا کی پتہ بھی وطر کی بناؤں دے وطر دی دعا کی ہوتی ہے بڑا بنا دا
اللہ کی بارگاہ کھڑا ہو کر تو پتہ کی کرنا ہے میں تو سارے سی جو بتر پڑھنے ہیں نکلو گے وعدہ کرنے ہیں ترجمہ سن طرح کدی ترجمے نال بھی دعا پڑھ یا اللہ آج سے میں تیرے ہر نافرمان بندے سے منہ موڑ لوں گا دعا مانگ کے رب نے وعدہ کیتی میں تیرے دشمن نال تیرے نافرمان نال نہ مل ساں تیرے باہر نکل کے مردین اور جب بھی پائی ہوئے گھس کے دس مسیحی رب نال بھی کیتے وعدہ کی ہے سر اس لیے راتی مسیحی وعدہ کرتے ہو رب نال تو جتے قائم رہنا ہے زندگی وچ کسی مردئی نو یار ہے زندگی تو مردئی مر جائے تے او دا فاتحہ جنازہ شادی دی دعوت آوے تے نہیں جانا شادی دی دعوت آوے تے جانا ہے امام گلو کی ڈورا امام مہدی کی نشانی حضور نے بتائی اور وہ دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ خود پہچانے جائیں گے ان کا ظہور ہوگا ان کی پیشانی سے نور نکلے گا اور 313 عبدال شام کے انہیں پہچان کے بیعت کریں گے بیعت کرنے کے بعد وہ کہیں گے او لوگو اے حسنی سید آ گیا ہے اے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دا لال آ گیا ہے امام مہدی آ گیا وہ بیعت کر لیں گے یہیں سے پھر سلسلہ چلتے 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 وہ دمشق آ جائیں گے اور دمشق کی جامع مسجد ہوگی ایک دن فجر کی نماز کے لیے تکبیر مکبر کہہ چکا ہوگا آپ مصلی پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے اور دونوں ہاتھ یہاں پر اٹھ چکے ہوں گے توجہ میری طرف میں دونوں حدیثوں تینوں کا مفہوم بیان کر رہا ہوں ذمہ دار ہوں جو بات کہہ رہا ہوں بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے میری طرف توجہ کریں گے صرف سمجھانے کے لیے میں نے تینوں روایتوں کو بالترتیب اکٹھا کر کے سادہ انداز میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں یہاں ہاتھ کھڑے ہوں گے یہ مسجد ہے نا تو مسجد کا مشرق ادھر ہے نا تو مشرق کی دروازے پر جو مینار ہوگا نا بڑا اس مسجد کا جو دمشق میں ہے تو اس دمشق کے مشرق کی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے وہاں اتریں گے اور وہاں سے وہ آواز دیں گے یا محمد حضرت امام مہدی کو آواز دیں گے حضرت امام مہدی پیچھے مڑ کے دیکھیں گے عیسیٰ ابن مریم میں پہچان لیں گے فوراً نماز سے پیچھے ہٹیں گے وہ قطار اسی طرح ابھی نماز میں نہیں داخل ہوئے نماز کے لیے تیاری ہے کان ہاتھ اٹھائے آواز آئی چھوڑ کے پیچھے چلے توجہ سیڑھی لگائی جائے گی یہاں پر زی بڑا اعتراض کرتے ہیں مکتے کی جب اس چوتھے اسمان سے آگئے تو یہاں سیڑھی لگانے کی کیا ضرورت ہے ان کا جواب سادہ سا ہے وہ یہ اسباب کی دنیا ہے وہ اسباب وہاں کی دنیا کا اسباب اور ہیں یہاں کی دنیا کے اسباب اور ہیں وہاں عالم ملکوت و حاوت ہے وہاں سے لے کر پہلے آسمان اور نیچے زمین تک فرشتوں کا ہے اسباب تو اللہ نے 2 فرشتے بھیجے تھے اس سبب کے لیے اور جب نیچے زمین پر آئے تو یہاں کا سبب سیڑھی ہے یہاں سے بندہ کوئی 7ویں منزل سے نیچے آئے آہستہ آہستہ آئے تو ڈر نہ جائے گے بولو ڈر جائے گے کوئی جن ہے یا جن اس کے ساتھ ہے یہ کیسے ایسے ہوا میں کھڑا آہستہ آہستہ آ رہا ہے تو جب بندے کو سیڑھی لگا کے اتارا جائے گا تو آپ میں سے کوئی بھی حیرت میں نہیں رہے گا کہ سیڑھی سے اتر رہا ہے کیونکہ یہ سبب کے ذریعے آ رہا ہے تو مینارے تک تو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آئیں گے اور نیچے سیڑھی لگائی جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے عیسیٰ اور ہیں مہدی اور ہے یہاں مرزائی بھی بڑی بک بک کرتے ہوئے ایک اور چنچلا چھوڑتے ہیں کہتے ہیں حدیث پاک ہے لا مہدی الا عیسیٰ کہ کوئی مہدی نہیں ہے سوائے عیسیٰ کے یہ کوئی حضور کی حدیث ہے میں نے کہا پگلو چلے ہو یہ حدیث میرے پاس موجود ہے اس میں حوالہ ذمہ دار ہوں تو وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں نا آدھی کتر کے جو مرزائیوں کا مرزے کا اصول تھا کتر کے حدیث پیش کرتے ہیں لا مہدی الا عیسیٰ کہ کوئی مہدی نہیں سوائے عیسیٰ کے لہذا عیسیٰ اور مہدی ایک ہے اور وہ مرزا قادیانی ہے لہذا 2 علیحدہ نہیں ہیں اس میں ہمارا ایک پورا دلائل کے ساتھ 16 صفحات کا پمفلٹ اس کورس میں موجود ہے تو جو دلائل کے ساتھ ہے لیکن یہاں حدیث پاک ہے مسلم شریف کی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا خوشی کا عظمت کا مقام کا جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان میں امام تمہارا ہوگا یہ حضور تو شان بیان کر رہے ہیں اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ آئیں گے اور امام تم میں سے ہوگا اور وہ تم میں سے کون ہے وہ محمد مہدی ہے اب دوسری حدیث میں بیان کر رہا ہوں وہ سنیں جب اتارا جائے گا نا عیسیٰ حضرت امام مہدی کہیں گے آپ جماعت کراؤ وہ بھلا کیوں کہیں گے اس لیے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے جی میں کرتا ہوں بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ تم میں جو افضل ہے وہ جماعت کرائے یہاں تک کہ ساری خوبیاں برابر
نا وہ کھلو گے، باقی برابر ہوگا، علم، عمل، تقویٰ، علم، قرآن، تجوید سارے برابر ہو، نسب بھی برابر آ گیا تو سونا ہے، تب ہے فضیلت کے بعد میں امامت کے لیے۔ اب حضرت امام مہدی نبی نہیں ہے، بات کلیئر ہے، حضرت امام مہدی نبی وہ حضور کی آل ہے، حضور کی اطرت ہے، اولاد ہے، سیدہ پاک کے بیٹے ہیں، امام حسن کے بیٹے ہو، لیکن نبی بولیے سارے نبی، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی، اور یاد رکھو جس سے نبوت دی جاتی ہے واپس نہیں لی جا سکتی، وہ نبی ہیں، وہ نبی وہ رسول ہے، اور جب آئیں گے وہ نبی اور رسول ہوں گے۔ اب اس حضرت امام مہدی جملہ میرا ضائع نہ کرنے آیا، میں بڑی محنت سے حدیث یہاں تک آپ کا ذہن بنا کے لایا ہوں۔ امام مہدی عرض کریں گے اس حدیث کے تناظر میں آئیں، جماعت کرائیں، کیونکہ امام مہدی جانتے ہوں گے کہ یہ نبی بھی ہیں، یہ رسول بھی ہیں، مسلح کی اس وقت امامت ان کا حق ہے، وہ انہیں کہیں گے جماعت کراؤ۔ اب امام مہدی کی فرمائش پر امام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ کراؤ، وہ کہیں گے نہیں آپ کراؤ، بلاخر اس مختصر تکرار کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ جماعت کراؤ، حضرت امام مہدی جماعت کرائیں گے اور عیسیٰ ابن مریم پیچھے پڑیں گے، پوری دنیا کو پہلا عملی جواب حضرت عیسیٰ دے دیں گے، لوگوں میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، لیکن یاد رکھو میں دوبارہ اس زمین پر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے نہیں آیا، بلکہ محمد کی آل کے پیچھے نماز پڑھ کے بتا دیا میں حضور کا امتی بننے آیا۔ امام مہدی جماعت کرائیں گے، جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے، جماعت پیچھے پڑھیں گے، عملاً بتا دیں گے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، لیکن اعلان نبوت کرنے، بولو اعلان نبوت کرنے، مل کے بولیے اعلان نبوت کرنے۔ امام مہدی ایک اور حدیث سنے ذرا چس لینا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص کا قیامت کے دن سنگل حساب ہوگا، ہر شخص کا قیامت کے دن سنگل حساب ہوگا، ایک عیسیٰ ابن مریم ہیں جن کا دوہرا حساب ہوگا۔ توجہ میرے طرف کریں، نہیں آپ نے حدیث سمجھ نہیں، سنی نہیں، نکال لیں دے دیں، نکالیں اس کو صحیح کریں پہلے، اس عمل کو پہلے مکمل کریں۔ حدیث پاک سننے ذرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عیسیٰ ابن مریم جو ہے ان کا دوہرا حساب ہوگا، ہر بندے کا سنگل حساب ہے قیامت کے دن، میرا آپ کا ہر اول سے آخر، لیکن عیسیٰ ابن مریم ایسے ہیں جن کا دوہرا حساب ہوگا، ایک بطور نبی بنی اسرائیل کے اور ایک بطور امت محمدی کے، دو حساب ہوں گے عیسیٰ ابن مریم، دو حساب ہوں گے۔ آگے یہاں جملہ میں بڑا جنہوں پنجابی چاہتے ہیں کڑاکے دار، اور اس پر رسپانس بھی اسی طرح مجھے چاہیے، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں دنیا کائنات کے مرضیوں کو چیلنج کرتا ہوں، اور جب اللہ کا سچا نبی اور رسول عیسیٰ ابن مریم بطول کا بیٹا آئے گا، وہ دعوی نبوت نہیں کرے گا، تو اس گھسیٹی کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ حضور کی بعثت کے بعد دعوی نبوت کا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی، سارے بولو بھائی، بات
شرما گئے ہوں گے یار ڈاکٹر لیاقت صاحب نے یہ کیا کر دیا، بڑے خوبصورت محفل چل رہی تھی حدیث کو یکدم لعنت آ گئی، تو اس کا جواب بھی سنتے جائیں۔ قرآن پاک کی آیت لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے کہ نہیں؟ بولو جھوٹے پہ خدا کی، جھوٹے پہ خدا کی۔ اور جن کو شک ہے وہ تو نہ بولے، جن کو پک ہے ذرا وہ بولے، جواب دیں۔ مرزا قادری سچا کہ جھوٹا؟ بولو مرزا قادری سچا کہ جھوٹا؟ مرزا قادری سچا کہ جھوٹا؟ اور جھوٹے پہ خدا کی، تو ہچکچاہٹ کس بات کی؟ میں تو اکثر کہتا ہوں جو مرزے پہ لعنت نہیں ڈالتا نا اس پہ رب لعنت ڈالتا ہے۔ مرزا قادیانی پہ لعنت، بولو بولو مرزا قادیانی پہ لعنت۔ اس کی وجہ ہے کہ حضرت جی میرا ایک جاننے والا تھا، میں دوست اس کو نہیں کہہ سکتا، میں نے اس کو سمجھایا یار علاقے کا تھا مسئلہ مرزیت سے، مرزیوں سے تھوڑا سا نفرت کر، مرزی ایسے ہیں مرزی ایسے، کہنے لگا نہیں جتنے کو لگا رہے ہیں جو سامنے کی لوگ ہے۔ میں اکثر بات عموماً مرزی نمازوں کے لیے سناتا ہوں، تو جو ہے نا جواب کو لگا رہے تمہیں کیا لگتا ہے تم کیوں کرتے؟ میں کہ یار مرزی نا مجھے فیس بک پہ میرے فوٹو کے وہ میمز بنا کے نا الٹے سیدھے اس پہ کمنٹس کرتے ہیں، اور آپ تو رجسٹر سم میں ہو گئی ہیں نا، بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں، فون کرتے تھے کال کرتے اور میں اٹھاتا انوں نمبر سے گالیاں ماں پہن کے تھے، نام ذرا پوچھتے تھے بدی زبان، میں نے کہا ہاں بات کرو کہاں سے بول رہے ہیں، آگے سے پھر جو ولگر زبان بولتے میں نے اسے یہ بتایا بہت زیادہ اس طرح کرتے اکثر، تو پتہ کی کہتا ہے سنیں ذرا، کہتا ہے اور تین فلاں دے ہار پاڑ، میں کہ کیوں بھائی؟ کہتا تو مرزے دے بارے ایڈا سخت سخت کلام کرے گلی گلی جا کے لانتا پوائیں لوگوں کو، کہ وہ پھر انہوں فلاں دے ہار تھوڑی پاڑے نہیں پاڑیاں نا۔ میں کہ گل دی سمجھ آ گئی، میں گل دی میں باقی سمجھ آ گئی، ونڈ ہو گئی کہ میں انہوں نے مرزے دے بارے گلاں کرنا، میں نال پاؤ لانتا مرزے کنجر تھے، پاؤ لانتا مرزے کانے تھے، مرزے دلے تھے، مرزے بغیرت تھے، مرزے خنزیر تھے۔ میں کہ میں بالکل گلی گلی نگر نگر جا کے بلکہ پورا تعارف کرانا اور ہر کانفرنس سے کروانا، دیتے بھی کروا دینا، میں کہ میں گلی گلی یہی کہنا بد گفتار لانتی کردار ہرزہ سرائی میں منہ زور، نبوت کا چور جھوٹ کا مجسمہ انگریز کے بوٹ کا تسمہ، خواہشات کا بندہ سوچ کا گندہ، عادات ذلیل فطرت رذیل بد شکل کوہتا عقل مغروب خدوخال، بے ڈنگی چال ایک آنکھ سے کانا کفر میں سیانا دل سیاہ ضمیر اٹھا فرنگی کا غلام گالیوں کے فرنگی کا غلام دشمن خیر الانام گالیوں کی برسات ارتداد کی سیارات ایمان کا شکاری در انگریز کا بکاری دولت کا حریص منافقت کا مریض اخلاق کا قاتل سراپا باطل ننگ شرافت لائق حقارت فتنہ ساز نوسر باز علامت فساد منکر جہاد کلیسا کا پجاری ملکہ حسد کی واری امام تجل و تلبیس باعث فخر ابلیس پیشوا مرتدین رہنما زندگین مسلم قذاب کا ترجمان اسود ارسی کا نشان دشمن قرآن بانی فتنہ قادیان شخصیت بڑی شیطانی ہے نام مرزا قادیانی مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا جھوٹے پہ لعنت، مرزا کانے پہ لعنت۔ میں نے دل نادان سے پوچھا کوئی تسلی ہوئی؟ شاہ جی دل نے جواب دیا حق تو یہ ہے کہ مرزا تیرا حق ادا نہ ہوا، کیونکہ مرزا تیری تقذیب میرا فرض شریعت، مرزا تیری تذلیل میری عین عبادت۔ اب میں غلطی سمجھ میں آ گئی یہ بڑھ لگی میں مرزے کی لا پا کرنا انہوں لا کے وہ بھی کرن، میں کہ تو تے مرزے ہم کچھ نہیں آندا آندا میروں کوئی لوڑ ہے جتنے کوئی لگا رہے گا، میں کہ پکی گل نہیں نا تو انہوں کدی برا پلا نہیں نہ بولا کہ میروں کی لوڑ میں چاہ پینا میں اپنا میری دوستی ہونا میرا تعلق ہے میں سویرے شامی جانا آنا بانا میں سے انہوں برا کہنا نہیں میرے نال انہوں نے بڑا برتی نہیں۔ چلی دعا لینا چاہنا تواڈے نانا پاک دی عزت دی نوکری دے رہے ہیں بدلہ لے رہے ہیں پورے جگ تو انہاں مرزیاں دلیلاں تو دعا تواڈے کو لینی ہے گل انہاں نوں سمجھانی ہے۔ میں کیا غلطی سمجھ تو تے کسی کچھ نہیں نہ آندا میں نہیں لوڑ ہے
میں کہا اچھا اتنا مینوں دس ادھر توجہ کرا کے اتنا دس میں کہ مرزے نو نبی مننا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ میں مرزے نو نبی نہ میں ایڈا بھی نہ فتوا لاؤ تسی مولوی صاحب میں مرزے نو نبی نہیں مننا نبی تے میرے حضور ہی نے نا کلمہ تے میں حضور دا پڑھنا میں کہ اچھا پکی گل ہے آندا ہاں میں کیا کتاب ہی یہ تھا میں اس وقت لے بھی آیا چلو اتفاق نال باقی دیواری نہیں چلو اے دیواری میں کہ اے کتاب ہی مرزے قادیانی دی کتاباں دے جی سیریل ہے نا وہ روحانی خزائن نہ ہے یہ وچ کتاب ہے جدا نام ہے آئینہ کمالات اسلام وہ صفحہ نمبر 547 تے مرزا قادیانی نے گل لکھی ہے تے اندا کی میں کیا عربی ہے تے میں تینوں ترجمہ بھی کر دینا مرزا قادیانی لکھتا ہے 547 پہ عربی کے اندر مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ ہر شخص نے جو مسلمانوں یہ حوالہ ہے تل کا کتاب ینظر الیہا کل مسلم ہر مسلمان میری کتابوں کو بڑے محبت سے دیکھتا ہے عقیدت کرتا ہے اور میرے ساتھ پیار کرتا ہے میری کتابوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور قبول کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے دعوتی میری دعوت کو یعنی اس کی دعوت کیا ہے مرزا قادیانی کا سیدھا سیدھا دعویٰ ہے میں نبی بھی ہوں میں رسول بھی ہوں کہتا ہے میرے نبی اور رسول ہونے کو وہ مانتا ہے میری دعوت کو قبول کرتا ہے اگلا جملہ میں نے بخایا میں کیا الا ذریۃ البغایا یہ حوالہ موجود ہے ریکارڈ میں الا ذریۃ البغایا مرزا کہتا ہے صرف کنجری کی اولاد نے مجھے نہیں مانا اور اس میں ہم سب کو کہہ رہا ہے الا ذریۃ البغایا اے کنجری دے پتر جڑے مینوں نبی نہیں منتے میں وہ سامنے نے گل رکھی میں کہ دس تو ہنے آخیا میں مرزے نو نبی نہیں منتا مرزا اپنی کتاب وچ کہہ رہا ہے سوائے کنجری دی اولاد نے مینوں نبی نہیں منیا دس تینوں کنجری دا پتر کہہ رہی دس ہاں تیری ماں مندی مرزے نو آندا نہیں میں کہ اونوں بھی کہہ رہی کنجری دی تھی میں کہ تیرا ابا مندا ہے مرزے نو کہندا نہیں میں کہ اونوں بھی یہ کہہ رہا کنجری دا پتر ہی میں کہ مینوں بھی تے میرے باپ دادا میرے نو یہی گاڑ ہے تے تینوں بھی یہی ہے فرق اتنا ہی مینوں محنت آ گئی نا مرزا قادیانی تے لعنت مرزے کانے تے لعنت دو لکڑیاں دو کانے دو لکڑیاں دو کانے وقت بہت مختصر ہے ٹھیک ہے شاہ جی نے بیان میں صدارت دینا ہے مجھے اجازت ہونی ہے مجھے بڑا ضروری کام ہے وہ ٹائم آفس ٹائم میں کرنا ہے مجھے جا کے اچھا الا ذریۃ البغایا کنجری دی اولاد فٹ کے بول کے اندر نا ایڈی گاڑ کٹی اور میں گاڑ نہیں کٹی ایڈی انہیں نہیں کٹی اندر بڑا بھی ہے بڑا ہے میں کہ چپ کر ہوں چپ کری آگے ایک اور کتاب کٹی روحانی خزائن وہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے میں انہوں پہلے پوچھیا میں کہ دس اس وقت اسلام دی فتح ہے یا مرزیت دی فتح ہے اندر دی فتح تو اسلام دی ہے نا اسلام جو کا پھیلتا پہ اسلام ہی سچا مذہب ہے فتح اسلام دی مرزیت دی تو نہیں میں کدوں مننا میں کیا یہ مرزے دی کتاب ہے وہ کتاب جڑی متعلقہ سے کٹ کے نا میں جو دے اگے رکھی میں کہ مرزا کہندے جو اسلام کی جو مرزیت کی فتح کا قائل نہیں جو مرزیت کی فتح کا قائل نہیں صاف سمجھا جاوے گا کہ وہ ولد الحرام ہے حلال زیادہ نہیں جدو میں کٹی نہ تو نہیں ڈا وہ پاڑے میں کہا ایک میری کلومی ذرا صبر کری طریقی بھی کتاب دا والا میں نو آگئی وہ کٹی میں کہا مرزا قادیانی کہتا ہے جو ہمارے مخالف ہیں ان کے مرد جنگلوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں جنگلوں کی کتیوں سے بڑھ گئی جدو میں تریجا والا بغایا تھے ایڈی وڈی گاڑ کٹی تے میں ہوتا ہاتھ پڑھ لیا شادی میں کہ ایک منٹ کھلومی میں کیا ہون کی ہوئی آندھا یارے بڑی بغیرت تے گندے تے بڑی چوڑا پڑھائی جتا ہے میں کہ تینوں میں جدو سیدہ زہرا دی توہین دسی تینوں حسنین کریمین دی توہین دسی تینوں صحابہ دی توہین دسی نبی پاک دی توہین دسی تو آنا جتے کوئی لگا رہن دیو ہون کیا دس ماں دی عزت حسنین دی اماں نالوں واد پیاری ہے پہلی ڈیکے اندھا آج میرے مسئلے دی سمجھ آئی واقعی میرے پہلے نہیں سی سمجھ آئی آج میرے اندر چھوڑ بڑھ لگ گئی ہے آج میرے پتہ لگ گیا مرزائی کڈے گندے نے تے مرزا کڈا کتا تے گندا تے بے غیرت
تے نجس اور کڈا حضور دے آل دا حضور دے صحاب دا کڈا مستاق ہے اج میرے گل اندر وڑی ہے تے میں کہ بس ایو تینوں گل سمجھانی سی کہ جڑا حضور دی آل دا حضور دے صحاب دا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دا ایڈا بڑا دشمن ہے وہ تیرا سکا کتھوں ہو سکتا ہے تیرا سکا ہو سکتا ہے بولنا جڑا تیری ماں دا سکا نہیں وہ پتر دا سکا کتھوں ہو سکتا ہے اے پر پنجابی کی پرانیاں محاورے مشہور نے ماں دی سوکڑ تے دھی دی سہیلی ماں دی سوکڑ تے دھی دی اے کتھوں ہوئی اے کدی نہیں ہو سکتا نبی دا دشمن ہوئے تے مسلمان تیرا وفادار ہو جائے لہذا اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ میں نے عرض کی جو مرضیاں نال یاری رکھتے ہیں نا وہ غور کریں وہ اپنے آپ کو رجوع کرن یقین کریں کہ المرء ما احب الیہ جڑا جتنا پیار کرے گا قیامت میں اتنا اٹھایا جائے گا اج مرضیاں نال جدا جدا تعلق پیار تے سان تسیل تے یاری ہوئی نا قیامت نو انہاں مرضیاں دے نال اٹھنا جے وارے کھانا دے تے ہن کر لیا جے کنے نبی دی آل نال اٹھنا ہے کنے نبی دے دشمن نال مرضی نال اٹھنا ہے اے فیصلہ تواڈے تک اس تو کھل کے گل میں کی کر سکنا میں اپنے کندھیاں تو بوجھ کئی سالاں دا تواڈے ول لا چکیا تے کئی سالاں دا تانوں میں دس چکیا کہ اے بوجھ تواڈے کندھیاں تے آ گیا جے ہن حضور دی ختم نبوت دا جڑا ہے نا او پہرا دینا ایڈا لازم تے ضروری تے فرض جے یقین کر لیا جے ایک فرض ہوندا جے ایک فرض عین ہوندا جے نماز فرض جے روزہ فرض جے حج فرض جے حضور دی ختم نبوت دا پہرا فرض عین جے مسئلہ جے ٹھیک ہے مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ سمجھ آ گئی نا میں دو چار حدیثاں تو سمجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نے حضرت امام مہدی اور نے وہ وچ رہ گئی سی گل تھی یکدم گل ٹریک ہو گئی وہ میں مکمل تھوڑی سی کر کے بات ختم کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیحدہ شخصیت نے امام مہدی علیحدہ نے مرضیہ کی دلیل دے دینے ہیں لا مہدی الا عیسیٰ یہ حدیث مبارکہ سے حضرت کہتے ہیں کہ کوئی نبی کوئی مہدی نہیں سوائے عیسیٰ دے کوئی مہدی نہیں سوائے عیسیٰ دے توجہ کرنے میں حدیث پڑھ دینا پوری حوالہ پہلو کوٹ کرا دینا ابن ماجہ سیاستہ دی کتاب ہے حدیث نمبر 4039 یعنی 4039 حدیث نمبر ہے حدیث لفظ کی نہیں انہوں نے ادھی حدیث وڈی تو ٹوکے لائی انہوں کہ لا مہدی الا عیسیٰ کوئی مہدی نہیں سوائے عیسیٰ دے تے نعرہ والے نہ کہ عیسیٰ ہی ہونا ہے مہدی کوئی نہیں ہونا تے وہ عیسیٰ جی نہیں ہونا ہے نا وہ آ گیا ہے مرزا لہذا وہ فٹ ہو گیا یہ منو ہون پیچھے لوٹ کو نہیں تے میں دسن لگا ایک حدیث پڑھ کے جڑا انہوں نے دراز سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اصل عبارت پڑھنے لگا حدیث ابن ماجہ کی لا تقوم الساعة الا على شرار الناس ولا المهدي الا عیسیٰ ابن مریم ترجمہ ہے یعنی قیامت شریر ترین لوگوں پر قائم ہوگی اس وقت عیسیٰ ابن مریم کے سوا کوئی ہدایت پر نہیں ہوگا یعنی لا مہدی لفظ مہدی لغوی معنی چ استعمال ہوئے ہیں لقب دے معنی چ استعمال نہیں ہویا لغوی معنی چ استعمال ہے لا مہدی کوئی ہدایت پر نہیں ہوگا الا عیسیٰ سوائے عیسیٰ کے عیسیٰ کے علاوہ کوئی ہدایت پر نہیں ہوگا یہ تو ہے ابن ماجہ کی حدیث اور اس کا جواب جب اس سے پہلے بخاری اور مسلم کی اس سے تکڑی حدیث جو میں نے ابھی ترجمے میں بیان کر دی ہے وہ میں حوالہ دے دیتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیف انتم اذا نزل فیکم عیسیٰ ابن مریم و امامکم منکم یعنی اے میری امت تمہاری اس وقت شان کیا ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم لوگوں میں نازل ہوگا اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا یعنی وہ مہدی ہوگا والا ہوگا عیسیٰ بھی محمدی امتی نبی کے امتی مہدی کے پیچھے آ کر نماز پڑھ کر دنیا کو بتائیں گے کہ میں نبی ہوں لیکن اعلان نبوت کرنے بولو بولو میری محنت ضائع نہ کرنا میں نبی اور رسول ہوں لیکن امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ کے کیا بتایا کہ میں اعلان نبوت کرنے یا تو خفا کا مسئلہ ختم ہو رہا بولیے کہ میں نبی اور رسول ہوں لیکن یہاں نماز مہدی امام
مہدی کے پیچھے نماز پڑھ کے عملاً بتا دیا کہ میں نبی کا دعویٰ کرنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بائبل کی تعلیم نہیں دیں گے، انجیل کی نہیں بلکہ قرآن کی تعلیم دیں گے. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھائیں گے بلکہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے اور پڑھائیں گے. شریعت عیسوی کی تبلیغ نہیں کریں گے، شریعت محمدی کی دعوت دیں گے. اور سنو 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 سنو، شریعت محمدی کی تبلیغ دینے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی آیت ہے والا جو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا والا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه، یہ آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا آخر یہی ہے لتؤمنن به قبل موته، یہاں کہ وہ اس وقت تک عیسیٰ کو موت نہیں آئے گی جب تک ہر اہل کتاب ان کے ہاتھ پر ایمان نہیں لے آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، پوری نشانیاں موجود ہیں اور آئیں گے لیکن نبوت کا دعویٰ ایک اجر نے عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیتا ہے، مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیتا ہے، نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیتا ہے، رسول ہونے کا بھی دعویٰ کیتا ہے، اور پتہ نہیں کی انہیں گستاخانہ دعوے کر چھڑے. اگلی گل سننا ذرا، اگلی انہیں دعوے کی میں مرزیت کا رد جو ہے نا عیسیٰ دعویٰ کبھی پھر میں آؤں نا اپنے یہ ایک دن پہلے مجھے بتانا ہے، میں وہ کتابیں لے کے آؤں گا کہ حیات مسیح پر مرزا قادیانی کی کتابوں سے مرزیت کا رد. یہ بڑا اہم موضوع ہے، یعنی حیات مسیح کا جو دعویٰ ہے نا مرزے کا، مرزائی اس کو مانتے پھرتے، اس کا رد مرزے کی کتابوں سے. یہ میں بڑی تسلی سے پھر کبھی کسی میں بیان کروں گا. آج صرف چھٹا کے مناظرہ دیکھنا اندھے مڑدا جان لگا دیر حاضر کر رہے تھے سید شمس الحسن صاحب گیلانی خوبصورت. پہلی باری میری ملاقات ہوئی ہے سید صاحب دینا تو دعا لینی تو سیدہ کو نہیں دلواما تھا لینی ہے پیار ختم نبوت کی برکت. تو سید سلطان بلاول صاحب میرے پرانے پیار والے ساتھی دارالعلوم قادریہ نوریہ رضویہ، ہاں نوریہ بغدادیہ، سید حضرت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ آپ دے اس ملاقاتہ پیار محبت. اے چھوٹا جہا اچانک ایک ساتھی آیا جی، وہ کہنے لگا میں بڑا کینیڈا تو فون آتا ہے، کوئی میرا جاننے والا وہ فیس بک تے فرینڈ بنے، انہوں نے کہا جی کہ میں بڑے مولویاں نا حیات مسیح دے اتنے شکست دیتی، کسی نے میرے نام تک کل نہیں کی تھی، میرے نام کل کروا اپنے اس لیڈر دی میرے بل نام انہیں کہا جی میں بڑیاں توڑے بارے گلا کر چکے ہیں تو ہوں بڑا بار بار کہتا ہے فون تے گل کروا میرا ٹائم بڑا. میں بازار ہے چھتے انہوں نے فون ملا کے جی کال آ گئی. میں کہ یار ایک کو ٹائم نہیں بازار ہے کو ٹائم پڑھا نہیں آتے بیٹھ کے کتاباں رکھ کے حوالے انہوں دیا کے دل کریں. انہیں کہا جی نہیں پھر کال آ رہی کال گل تے کرو میں جناب کرا دو گل. انہیں گل کرائی تو بندہ ہیلو ہے کر کے میں کہا نہیں تو کہتا جی میں تھوڑے نال حیات مسیح اور ممات مسیح تے مناظرہ کرنا چاہنا. میں کہ یار کو ٹائم نہیں میں اس کو بتا رہا ہوں سو ایک کو ٹائم بنا لینے آج شام دا کل شام دا 2 دن دا ٹائم سیٹ کر کے ویڈیو بناواں گے پورے باہر نال کتاباں میں تو بھی اٹھائیں میں بھی اٹھاواں گا تو پھر مسئلہ بھی حل کرنا. کہندا نہیں مینوں مناظرہ آیا تو میں ہونے کرنا تھوڑے نال. تو مینوں پتہ سی ریکارڈنگ انہیں لائی ہے اور ریکارڈنگ تو صرف میرا نام سننا چاہ رہے اور کرنا چاہ رہے سانوں سارے ٹریکس اللہ دے فضل نال 22 سالاں پتہ لگ گئے. 22 سال ایک زندگی دا عرصہ ہوتا ہے تو وہ بڑیاں ٹھوکراں تے ٹوٹے کھادے نے. اپنے کا بھی بڑا پتہ لگا ہے دشمن کا بھی بڑا پتہ لگا ہے. یہ تو زندگی ہے نا. وہ روڑے کو کسی پوچھا سی گول کیوں ہے انہیں آخیا ٹوٹے کھا کھا کے ہے. تو یہ تو زندگی کے تجربے نے نا جڑے ہر انسان کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا تمہیں بھی ملے نے مینوں ذرا تیری کی لائف چ ملے نے سنیا جی ذرا. میں نے کہا یار شامی کل پرسوں کر نہیں ابھی اسی وقت میں نے مناظرہ کرنا ہے. میں فون میں 2 منٹ سائڈ تو ہے قبلہ جانی صاحب سائڈ پہ میں نے کہا جی بتاؤ. کہنے لگا جی حیات مسیح پہ آپ نے دلیلیں دینی ہیں قرآن سے اور حیات ممات مسیح پہ میں نے دلائل دینے ہیں قرآن سے. تبادلہ ابھی بات کرتے ہیں. میں نے کہا جی اچھا ہی لمبیاں گلاں کا ٹائم نہیں. ایک گل میں دس کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب دے وچ لکھیا ہے کہ جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ منتا ہے نا ہوں وہ مشرک ہے. جو حیات مسیح کا قائل ہے وہ مشرک. اگو پتہ کی کہتا ہے وہ یار یہی تو ایسے دسنا چاہتے ہیں یہی تو ہم بتانا چاہتے
فرماتے ہیں کہ دیکھو جو حیات مسیح کا قائل ہے نا، حیات مسیح کا قائل ہے جو وہ مشرک ہے، منکر نہیں سوری قائل، جو حیات مسیح کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے. کہتے ہیں یہی دسنا چاہتے ہیں، یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، تم سمجھتے نہیں اس گل کو. میں کہا یہی تو میں تینوں سمجھانا لگا. اندر کی میں سمجھے گا یہی تو میں سمجھایا، تو جڑا حوالہ دیتا ہے ساڈے مرزا صاحب کا، اے بالکل ٹھیک ہے کہ جڑا حضرت عیسیٰ دی حیات کا قائل ہے وہ مشرک ہے، اے بالکل صحیح ہے. یہی گل اسی تانوں سمجھانے ہیں. میں کہا یہی گل میں تینوں سمجھانا لگا. سننے والا بھی پریشان ہو گیا بھی گل بھی انہوں نے کرتا ہے، سمجھانا بھی انہوں نے پہلے کرو کی ہے. میں کیا اگلا جملہ سن لیا کہ ادھا گھنٹے تو پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی. کہتا ہو کی میں کیا اس گل میں مننا ہے نا کہ مرزے نے لکھے تو ہوں مکر جانا ہے. اندر نہیں بالکل لکھیا ہے، جڑی تسی کتاب کا حوالہ دے رہے ہو ٹھیک ہے، لکھیا ہے کہ جڑا حضرت عیسیٰ دی حیات کا قائل ہے وہ مشرک ہے. میں کہا پکی گل ہے، کہنے کا پکی گل ہے. بیلی کو ذرا کام دریا جے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کہتے نا میری عرض سنی کان دھار کے اللہ میری آگ گل ذرا کان دھار کے سنیا جی آخری. میں کیا ہے پکا مننا ہے نا کیا گل مرزا نے لکھی ہے؟ کہنا جی بالکل لکھی ہے. میں کہہ رہا ہوں تجھی بھی گل منی 53 سال تک مرزا قادیانی دا عقیدہ ایو رہے حضرت عیسیٰ زندہ نے، تے میں کہہ جڑا 53 سال تک مشرک رہا ہوئے اور نبی کتھے بن سکتا ہے؟ تینوں سمجھ آئیے بس مناظرہ ختم ہو گیا بھائی کے. میں کہ 53 سال تک مرزا یہ عقیدہ رکھتے کتاباں موجود نے میرے کو ثابت کرنا میرا کام ہے. مرزا 53 سال تک ایک کہندا رہے لکھتا رہے اپنی کتاباں دے وچ. برائن ایم جی وچ انہیں لکھی انہیں وہ مختلف کتاباں وچ لکھی کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے، آسمان پر ہے، دوبارہ تشریف لائیں گے اور بڑے جوبل کے ساتھ آئیں گے، بڑے روب کے ساتھ آئیں گے. میں کہ کتاباں وچ لکھی ہے کہ 53 سال تک وہ رہا مشرک. 56ویں سال انہوں گل دی سمجھ آئی بھی ٹیچی بھی کوئی فرشتہ ہے. وہ میرے کو آیا تو انہیں کہا نہیں تو ہی سیں، وہ تو ہی ہے. تو انہیں دعویٰ کر چڑھا میں ہوں، وہ بڑا فوت ہو گیا. میں کہتے وہ 53 سال تک رہا مشرک، 53ویں سال تو لے کے بدرے تک رہا وہ دعویٰ کرتا رہے نبی تے رسول تے اماماتی. تے میں کہ رسول تے نکل جائے نا جڑا مشرک ہوئے وہ نبی نہیں، جڑا نبی ہے وہ مشرک. مرزا قادیانی تے لعنت، مرزا قادیانی تے لعنت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ایسے ہوتے بھی 5-10 میرے مناظرے اور نے لیکن آج وقت نہیں. رد مرزیت موضوع حیات مسیح کسی دن پھر عرض کریں گے اور مرزا کی کتابوں کو دساں گے. فروری ہے وہ فروری سے انشاءاللہ مسئلہ حل کریں گے اور بڑے دلائل نہ. عقیدہ پہلے ساڑھا واضح حدیث دی روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہون گے اور امام مہدی حضور دی آل چ ہون گے، او مصلی تے ہون گے، او پیچھے ہون گے. پہلی نماز حضرت امام مہدی دی اقتداء وچ پڑھن گے، باقی حضرت امام مہدی انہاں دے پیچھے پڑھن گے اور پھر لشکر لے کے باب لد مقام تے جا کے او دجال اکبر نو قتل کرن گے، حکومت بنان گے. 7 سال یا 40 سال دو مختلف روایتاں نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا دے بادشاہ ہون گے. تے میں ایک مربی نو پوچھ لیا جی میں کہ مینوں دس سکدا ہے کیڑے صوبے دا بادشاہ رہیا؟ اوے کسے صوبے دا رہیا ہوے نہیں. میں کہ کسے محلے دا رہیا ہوے نہیں. میں کیا گھر دا رہیا ہوے؟ گھروں بھی ساری عمر جتیاں کھا دیا. میں کورس دا میں حوالہ ہے ڈاکٹر بوٹی دا مرزا دی پوری شخصیت دی کتابیں جو پڑھ کے لکھی ہے ڈاکٹر بوٹی دا. میں کہ ساری عمر گھروں میں جتیاں کھا دیا. بیگم میرا حکیم نور الدین نال لاہور شاپنگ کرنا ہوندی رہی، ہفتہ راتاں ہوٹل چلاندی رہی. تو ان دے پتر اسی ثابت کرنے ہیں مرزا دے پتر ہیں کندے. میں کہندی تے گھر وچ وقت کوئی نہیں سی تے وہ تو پوری دنیا دا بادشاہ ہونا ہے. جڑا سچا عیسیٰ ہونا ہے پوری دنیا دا بادشاہ ہونا ہے. پوری دنیا تو حکومت ہونی ہے اور زکات دین جان کے تے کوئی زکات لے لینا منگتا نہیں رہنا. دنیا تے کافر کوئی نہیں رہنا. تے میں کہ یہ 10 کافر مک گئے نے. تے میں اس موڑے کوڑے ہی یہ کافر ہیں تے موڑے کوڑے ہی یا کافر دنیا تو مکا ایک حکومت بھی کھا اور وہ بھی سلطنت اسلامیہ پوری دنیا تے ایک بادشاہ ہوئے اسلام کا جھنڈا اون جی پھرے رہے 10 نہیں ہونا کہ وہی نہیں ہے
مرزا کوڑا میں کہتی تھی گھر نہ منندی پی ہو گئی تو جاکٹ پہ منوینے لعنت پا میں کہ اس کوڑے تے کلمہ پڑھو تو سونے دا جن دے تو ود نہ کوئی جمی نہ کوئی جمڑی واحسن من کلم ترکت تو عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرام کل عیب کانک قد خلقت کما تشاؤ ارے او دے ورگا سونا جن دے ورگا سونا تے آج تک کوئی ماں ہی نہیں جمی جڑا پتر پیدا کرے گی اور گورڈے دے شہنشاہ نے لجا کر کھڑی قوال کر کھڑی مکچند بدر شاہ شانی ہے متھٹم کے لاٹ نورانی ہے کالی ظلف تے اک مستانی ہے مقدوری اکی ہن مدبریاں اس دورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا کھا ساچی آنکھاں دے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں لہو مکتی مخطط برد یمن من بھامڑی چھلک دکھاؤ وہ مٹھیاں کالی علاو مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہاں سکھدیاں تے قرآنیاں تے لکھوار صدقڑے چاندیاں تے انہاں بردیاں موت بکاندیاں تے اے صدا او وطوی آمن او کھڑیاں سبحان اللہ ما عجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے میرے علی کتے تیری صدا مستاخی اکی کتے چاڑیاں مسلح دی امامت آستے پر سونا لبنا پڑھنا ہے جدی دا کلمہ پڑھنا ہوئے وہ بھائیگے کھانے لولے لگنے دا یہ کیویں ہو گیا جی لو جی بہت شکریہ جنہ مرزے مان لیا ہو یزید پیچھے رہ گیا جنہ مرزا مان لیا ہو نہ پیچھے یزید کیڑا رہ گیا شبر یزید ظالم موست تو بڑا مرزا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میں نو پھر انشاءاللہ نیکسٹ کوئی بات بنے گی نیکسٹ موضوع چلے گا تو انشاءاللہ حیات مسیح پہ مجھے بہت جلدی ہے اور میں سادات سے اجازت لے کے یہیں پہ باقی آپ کا پروگرام چلے گا اور پھر انشاءاللہ رہے گی بات اللہ تعالیٰ الحمدللہ ماشاءاللہ بدیمہ بھٹی صاحب نے بہت خوبصورت بیان کیتا انتظار دے کھڑیاں ختم آج دی محفل دے صدر